الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل دنیا پریشان ہے کہ واٹس ایپ نے ایک مسئلہ نکالا ہے، پرائیویسی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے واٹس ایپ سے، جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ اس کشمکش میں ہے کہ وہ اب کیا کرے گا، کس ایپ پہ جائے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے اللہ تعالی نے اس سے زیادہ نظام، اور اللہ تعالی اور اس کے فرشتے دیکھتے ہیں ہمیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اور ان کا حساب ہمیں سب کے سامنے دینا پڑے گا اور سب کے سامنے ہم سے مانگا جائے گا حساب۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر کریں، نہ کہ آپ کو جو ہے وہ یہ چیزوں میں پریشانی ہو کہ لو جی اب واٹس ایپ نے یہ رول نکال دیا ہے تو ہمیں اب کسی اور ایپ پہ جانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کرے اور ہمیں نیک رستے پر چلائے۔ جی سوال دیں۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وہ جنات کی جو پڑھائی ہے وہ کر رہی ہیں، ان کو بڑے عجیب سے خواب آ رہے ہیں۔ کبھی خواب کے اندر عورت اور مرد آتے ہیں جو بدفعلی کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ اپنے بالوں کو کنگھی وغیرہ کر رہی ہیں، برش کر رہی ہوتی ہیں، کتوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بھونکنے کی۔ تو اس طرح کے ان کی خواب ہیں۔ دیکھیں، اگر پڑھائی کے باوجود بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو پڑھائی کو بڑھا دیں۔ شیطان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ جو ہے آپ پڑھائی سے رک جائیں، وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ پڑھائی بڑھا دیں، شیطان کو اور زیادہ تکلیف دیں، خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ میں سارا دن بیمار رہتی ہوں، اس بارے سے کچھ بتا دیں۔ سارا دن بیمار رہتے ہیں، ذکر کریں، ذکر میں صحت ہے، ذکر میں سکون ہے، ذکر میں جو ہے وہ خوشحالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا، خوشحالی بھی ملے گی۔ آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں، کس دن آئے؟ قائد صاحب سے ملنے کے لیے ہفتہ اور اتوار کا دن ہے۔ ایڈریس جو ہے وہ جامعہ محمدیہ دارالاسلام چیچا وطنی 110-12 ہے، ضلع ساہیوال میں۔ تو آپ ادھر آ جائیں، باقی ایڈریس جو ہے وہ ادھر نمبر پہ پیسٹ بھی کر دیا جائے گا کمنٹ میں، اور نمبر پر کال کر کے آپ لوکیشن لے سکتے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار 2 دن ہوتے ہیں۔ یہ رات کو سوتے وقت جھٹکے لگتے ہیں، عادل بھائی کا سوال ہے۔ رات کو سوتے وقت اگر جھٹکے لگتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ بنتا ہے تو رات کو سونے کے اذکار کریں۔ سونے کے اذکار کرنے سے آپ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور جو بھی یہ جھٹکے لگتے ہیں، ڈر خوف لگتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ رات کے اذکار میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں پھونک کے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ میری والدہ کو خواب آیا کہ وہ سورہ منزل پڑھ رہی ہیں اور سورہ منزل کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ شیطانی خواب ہے، شیطان جو ہے نا وہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ تو پڑھائی آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائیں گے۔ شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کوئی بھی قرآنی آیت کو جلا سکے۔ منیر بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی جادو کی جو پڑھائی ہے وہ 2 ماہ سے کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں خون کے جو چھینٹے ہیں وہ ابھی بھی آئے ہیں۔ بھائی پڑھائی کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کمزوری ڈھونڈے، کہاں کمی ہے، کمزوری اور کمی ہے وہ ڈھونڈیں، اس کو ختم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے۔ تو اس لیے پڑھائی کو بڑھا بھی دیں اور اذانیں دیں گھر میں، انشاءاللہ یہ خون کے چھٹے والا معاملہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ باقی بسا اوقات جو ہے وہ معاملات نہیں ہوتے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ پڑھائی کرتے رہیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ اگر خواب میں کچھ کالے رنگ کی چیزیں نظر آئیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ خواب پورا بتانا پڑے گا، اور ویسے کچھ چیزیں نظر آئیں، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، جادو جنات سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ عمران بھائی کا سوال ہے کہ 1 ماہ سے گھر میں اذانیں دے رہے ہیں لیکن خون کے چھینٹے ابھی بھی گرتے ہیں۔ بھائی ہو نہیں سکتا ایسے، آپ جو ہے وہ گھر میں مزید تلاوت چلائیں، پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور پڑھائی اپنی ہر بندہ جو ہے وہ مکمل کرے، صبح شام کے اذکار پڑھائی، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پر توکل کرنے کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پر توکل کرنے کے حوالے سے جی دیکھیں، یہ تو ایک نظریہ ہے، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر یقین کرنا ایک سوچ ہے، سوچ کا نام ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔
تو آپ وہ اس سوچ کا حصہ بن جائیں. آپ جو ہے وہ اللہ پر توکل کریں. اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا. ویسے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، حفاظتی اذکار کریں، اور اس کے بعد یقین کر لیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں بٹھا لیں تو آپ مطلب جو ہے وہ بے فکر ہو جائیں. سلمان بھائی کا سوال ہے کہ انہیں جادو جنات کا شک ہے کہ ان پر کوئی بھائی شک ہے تو آپ شک کو اگنور کریں، یقین کی طاقت پکڑیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شک جو ہے وہ پریشانی کی طرف لے جاتا ہے، یقین جو ہے وہ صحت کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ جو ہے وہ شک کو چھوڑیں، علاج کی طرف آئیں، علاج کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتر کرے گا. میں حفاظتی پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں. اگر جادو ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ جادو جنات کا مسئلہ اگر ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ ہی محفوظ رہیں گے. آپ سے جادو کی پڑھائی جو 21 دن والی تھی وہ لی تھی، 21 دن مکمل ہو گئے ہیں، آگے کیا کرنا چاہیے؟ آگے پڑھائی جاری رکھیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. ویسے وہ پڑھائی کرنے سے عموماً طبیعت ابھی تھوڑی سی کہہ رہے ہیں بہتر ہے. اگر طبیعت بہتری کی طرف جاری ہے تو اس کو جاری رکھے جب تک مکمل معاملات نہیں بہتر ہو جاتے. حسن بھائی ایکوریٹ ایڈریس جو ہے وہ ابھی کمنٹ کے اندر مینشن کر دیتے ہیں، باقی فیس بک پیج کے اباؤٹ میں بھی موجود ہے. آپ نمبر پر کال کر کے لوکیشن لے سکتے ہیں. ڈیورس نہ ہونے کا وظیفہ بتا دیں. دیکھیں جادو جنات کی وجہ سے اگر معاملات گھر میں پڑ رہے ہیں، یا کس وجہ سے، شیطان کی چال کی وجہ سے عموماً جو ہے وہ گھر میں پریشانی آتی، خامد بیوی کے درمیان جو ہے معاملات پریشانی تکلیف آتی ہے، تو اس کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈیورس والے معاملے سے بچا لیں گے، اور پڑھائی کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ کریں گے، کیونکہ شیطان کی چالوں کی وجہ سے، شر کی وجہ سے ہی یہ معاملات بنتے ہیں. تو آپ پڑھائی کریں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور سورۃ فلق ناس. یہ 7 مرتبہ تینوں چیزیں پڑھنی ہے. پانی پر دم کر کے پینا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. اس کے ساتھ کثرت استغفار پڑھنا ہے. یہ پڑھائی صبح شام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات کریں گے. آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ ناس پڑھنے سے ڈرونے خواب آنا بڑھ گئے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ شیطان آپ کو ڈرا رہا ہے تاکہ آپ پڑھائی سے رک جائیں. دوسرا مقصد ہوتا ہے شیطان کا کہ جب وہ یعنی اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مثلا جو ہے نا وہ آخری حربے استعمال کرتا ہے تاکہ آپ پڑھائی سے رک جائیں، اور وہ دوبارہ اپنے اسی جگہ پر پکا ہو جائے. آپ پڑھائی آج چھوڑ دیں تو آج آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ وہ پڑھائی چھوڑنے پر اگر آپ کو ریلیکس کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی مقصد ہے. تو کچھ ہی دن یہ طبیعت کا خراب ہونا ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے یہ شیطان مکمل طور پر بھاگ جاتا ہے اور طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. میرے ہسبینڈ کی پے اچھی ہے لیکن منتھ کے اینڈ پر قرض لینا پڑتا ہے، وظیفہ بتا دیں. کثرت استغفار کریں، ذکر کے ساتھ جڑ جائیں. برکت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہر معاملے میں. برکت ہو تو تھوڑے پیسوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہینے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں، اور برکت نہ ہو تو بہت لاکھوں بھی ہوں اور مہینے کے اینڈ میں بندے کو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو برکت جو ہے وہ صدقہ دینے سے آتی ہے، برکت نیکی کرنے سے آتی ہے، برکت استغفار کرنے سے آتی ہے، برکت ذکر کرنے سے آتی ہے. تو ذکر کے ذریعے سے برکت حاصل کریں. میری بیٹی نے خواب میں 3 چھپکلیاں دیکھی ہیں، ایک کو بگا دیا ہے، 2 اس کے مطلب گر جاتی ہیں ان کے پاس. ہاں، حاسد عورتوں کی علامت ہے. آپ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں، اور جو ہے صبح شام کے اذکار، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام اور سونے سے پہلے بچی پڑھے. انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں تو جو بھی حسد، نظر، شیطانی معاملات ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. خواب میں سانپ نظر آیا ہے جو بہت لمبا اور بڑا ہے، اور وہ لٹک رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ ڈر جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. جو ہے یہ اس طرح کے معاملات جو بھی ہیں اگر ہوتے ہیں، سانپ ہے یا کچھ بھی، تو یہ شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جادو جنات کے معاملات کی طرف. تو آپ حفاظتی پڑھائی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھائی نے خواب کے اندر اپنی شہادت کی موت دیکھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے رستے پہ چلائے گا اور کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ. خواب کے اندر شادی کا سوٹ دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا خواب ہے، خوشی ملے گی انشاءاللہ. شجیل احمد، آپ کے سوال کا جواب قاری صاحب نے دے دیا ہے، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں.
ख्वाब के अंदर छिपकली वगैरह देखती हूँ, और जिन्नात को भगाने के हवाले से कुछ वजीफ़ा बता दें। देखिए, जिन्नात को भगाने के हवाले से हिफाजती पढ़ाई मैंने बताई है, वो शुरू कर लें, और इसके साथ एक कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये कलिमा शुरू कर लें। ये कसरत से सुबह शाम पढ़ें, या 100 मरतबा पढ़ लें, वो भी काफ़ी है। तो इंशाल्लाह पहली हिफाजती पढ़ाई से आपकी हिफाजत होगी, और दूसरी पढ़ाई से आप शयातीन कमज़ोर हो जाएंगे और भाग जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा बेटा 4 साल का है, उसके इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाती हैं, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, इस तरह का सारा मामला है। देखें, ये 2 साल हो गए हैं ये मसले को। पढ़ाई करें आप, पढ़ाई कुछ आपको बता देते हैं। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह फलक नास और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ें, बच्चे को दम करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कोई इस तरह का मामला शैतानी असर का होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे बेटे के कपड़ों में सुराख हो जाता है, कट लग जाते हैं। अच्छा, अगर कट लगने वाला मामला हो तो ये अमूमन जादू की वजह से होता है। वैसे तो वो कपड़े की नोयत देख के पता चलता है कि ये जादू है या नहीं। बहरहाल आपको कुछ पढ़ाई बताते हैं, वो करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर वाले मामलात फरमाएंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 85, 86 100 मरतबा पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम 100 मरतबा पढ़नी है। और इसके साथ जो है सूरह फलक नास 7 मरतबा सुबह शाम, ये पढ़ाई शुरू कर दें और कसरत इस्तिग़फ़ार करें, रुकिया दम सुने, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। नज़र बद का कैसे पता चलता है? नज़र बद की भी कुछ अलामात होती हैं, जैसे जादू की अलामात होती हैं, वैसे ही नज़र बद की अलामात होती हैं। सबसे बड़ी नज़र बद की अलामत है कि नज़र बद फ़ौरन रिएक्ट करती है। नज़र बद 1 मिनट में पलट देती है सारी बाजी। जो जादू है ये 1 मिनट में मतलब असरअंदाज नहीं होता। इसके लिए जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी काविश होती है, फिर उसके बाद जाके जो है वो जादू असरअंदाज होता है। लेकिन नज़र बद 1 मिनट में जो है वो असरअंदाज होती है, और सब कुछ 1 मिनट में उलट हो जाता है। कामों में रुकावट है, बंदिश है, कोई वजीफ़ा बता दें। रिज़्क़ में रुकावट भी है, उस वाले से भी। कसरत इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें, 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह शुरू कर दें, 7 मरतबा सूरह फलक नास सुबह शाम शुरू कर दें, 5 वक्त की नमाज शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके किसी काम में रुकावट नहीं रहेगी। कसरत इस्तिग़फ़ार जो है वो हर रुकावट को ख़त्म कर देता है। एक ख्वाब के अंदर छिपकली को मार देना। बहुत अच्छा है। इससे इसका यही मतलब है कि अल्लाह ताला ने शर को आपसे दूर कर दिया। जादू का दुश्मन वाला जो वजीफ़ा बताया था वो कर रहे हैं ये। हाँ, अल्लाह ताला ने शर ख़त्म कर दिया है जादू का इंशाअल्लाह। बीमारी का मसला है, ब्लड कैंसर वगैरह, तो उस हवाले से कुछ इलाज बता दें। देखिए, कोई भी बीमारी है, आप पढ़ाई कुछ मैं बता देता हूँ, हर बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। सूरह फातिहा 41 मरतबा, सूरह फलक नास 7 मरतबा, सूरत तगाबन 1 मरतबा, सूरत रहमान 1 मरतबा, ये सुबह शाम पढ़ाई करें। पानी तेल पर दम करके पानी पी ले, तेल लगा लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर बीमारी के शर से महफूज फरमा लेंगे। वालिद साहब ने ख्वाब के अंदर तूफ़ान देखा है जिसके अंदर उनके बच्चे जो हैं वो डूब जाते हैं। ये शैतानी ख्वाब है, और शैतान की तरफ से आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया गया कुछ इस तरह का ख्वाब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान तुम्हारे साथ खेलता रहा है। तो बाकी इसके मतलब कुछ मज़ीद सवालात करने पड़ेंगे, फिर इसका मतलब मुकम्मल जवाब दिया जा सकता है। वालदा की डेथ हो चुकी है। एक बार ख्वाब के अंदर वो वाइट शर्ट दे गई थी, सीली हुई, और इस बार वो रेड कलर की दे गई है। हाँ, अच्छा ख्वाब है, कुछ अगर दे के जाता है फौजशुदा बंदा तो ये बुरा नहीं है। वालिद को दोबारा फौत होते देखना। दोबारा फौत होते हाँ देखना, तो इसमें यह है कि उनके लिए जो है वो खैर की अलामत ही है। बाकी उनके लिए सदका वगैरह और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। ख्वाब में अक्सर रास्ते वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, और घर में जिस तरह कुछ चीज़ भूल गए हैं, इस तरह के ख्वाब आते हैं। ये अमूमन जादू के मरीज़ों को इस तरह ख्वाब आते हैं जिनको कामयाबी में रुकावट का जादू किया गया हो। तो सूरत तौबा की आखिरी आयत 100 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा सुबह शाम, अस्तग़फिरुल्लाह 500 मरतबा सुबह शाम, और सूरह फलक नास 41 मरतबा सुबह शाम। ये पढ़ाई 1 माह तक करनी है। रुकिया दम 1 मरतबा सुबह शाम सुनना है, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ख्वाब के अंदर तलवार से लड़ रहे हैं, 3 दिन से लगातार ये ख्वाब आ रहा है। पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको मज़ीद बढ़ा दें, इंशाल्लाह शैतान जो है वो टूटने पर आ गया है, ख़त्म हो जाएगा जादू जिन्नात का जो भी मसला है आपका। मेरी मिसेस को टाइफाइड था, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब ही रहती है। अमिल कहते हैं कि जादू का हुआ है। आप प्लीज़ कुछ बता दें। देखें, कुछ पढ़ाई आपको बता देते हैं, आप वो कर लें। अगर जादू होगा तो ख़त्म हो जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिशन है वो जो आज से मसलन 5 साल पहले हम लेके निकले थे,
جو ہے وہ میں مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو علاج کرنا، آسان علاج کرنا سکھانا ہے، اور لوگوں کو اپنا علاج خود کرنا سکھانا ہے، اور اس پر اب بھی ہم کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو خود علاج بتاتے ہیں، وہ آپ خود کر لیں گے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کچھ پڑھائی ہے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام آپ بھی پڑھیں، آپ کی وائف بھی پڑھے۔ رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل پہ قرآن سے روحانی علاج پہ موجود ہے، وہاں سے لے لیں، وہ صبح شام سننا شروع کر دیں۔ جادو ہوگا، جن ہوگا، بیماری ہوگی، ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ اپنی محروم والدہ کو خواب میں زندہ دیکھنا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہیں، یہ کیسا خواب ہے؟ یہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کو ان کا صدقہ جاریہ مکمل پہنچ رہا ہے۔ والدہ نے خواب میں امرود توڑ کر کھائے ہیں، اس کا کیا مطلب خواب کا؟ یہ کس کو خواب آیا ہے؟ یہ بچی کو خواب آیا ہے کہ والدہ نے امرود کھائے ہیں، یا والدہ کو خواب آیا ہے؟ اور والدہ حیات ہیں یا نہیں، اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ ویسے میں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں کہ کس طرف اشارہ ہے۔ یہ بہت اچھا خواب ہے، اور اگر یہ غیر شادی شدہ بچی کو آیا ہے تو یہ شادی کی طرف علامت اشارہ ہے، اور اگر شادی شدہ بچی کو آیا ہے تو یہ جو ہے وہ اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جنات کی پٹائی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جادو جنات کے مسائل کے شر سے محفوظ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ زین الاسلام بھائی، ٹوبا ٹیکسنگ سے اگر آپ نے آنا ہے تو ہفتہ اتوار کا ہی وقت ہے، آپ نمبر پر کال کر کے لوکیشن لے لیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ ہفتہ اتوار صبح 9 بجے سے لے کر شام 2 بجے تک ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، اس کے حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ شادی کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ 2-3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ شادی کے مسائل عموماً ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے معاملات بنتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ عموماً ویسے اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جادو کا مسئلہ ہے۔ تو ان دونوں معاملات کو دیکھتے ہوئے میں کچھ پڑھائی بتاتا ہوں، وہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ 700 مرتبہ صبح، 700 مرتبہ شام، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام، اور سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ یہ ایک مہینہ کر لیں، ساتھ میں ایک مرتبہ رقیہ دم سن لیں، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا 18 سال کا بیٹا ہے جسے گلے کٹے ہوئے کتے وغیرہ نظر آتے ہیں، اور اب اسے سانپ نظر آ رہے ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ شیطانی خواب ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھائی کروائیں، حفاظتی پڑھائی جو ہے، تو انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ امرود والا جو خواب آگے بتایا تھا وہ ان کی والدہ نے دیکھا ہے اور وہ حیات بھی ہیں۔ ہاں، تو یہ اچھا خواب ہے، میں نے تعبیر جو بتائی وہ بالکل اسی طرح لگتی ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، والدہ کافی زیادہ پریشان ہے، ایج کا بھی مسئلہ ہے، تو کچھ بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ اور بتا دیں۔ دیکھیں، شادی نہ ہونا اور بندش کا معاملہ، شادی نہ ہونے کے لیے ابھی میں نے پڑھائی بتائی ہے، وہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندش ہے یا نہیں، اس کے لیے کچھ علامات ہیں، وہ ہم نے ذکر کی ہیں پہلے۔ ڈرونے خواب آنا، پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، اونچائی سے گر رہے ہیں، اس قسم کے خواب آنا، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ باقی دوسرا جو ہے وہ ذکر کے ساتھ زیادہ جڑ جائیں، ذکر کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ خواب میں پیپر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لکھ نہیں پا رہے ہوتے، کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ عموماً اس مریض کو خواب آتا ہے جس کو کامیابی سے رکاوٹ کا جادو ہو۔ تو پڑھائی کرتے رہیں، پڑھائی میں سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت آخری 2 یا 7 مرتبہ صبح شام، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ تو یہ پڑھائی کرنی ہے، پانی پر دم کر کے پینی ہے، اور رقیہ دم سننا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ میں اس کی رکاوٹ والے مسائل سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں دیکھے ہے کہ چوہا ان کو آ کر کاٹتا ہے اور بعد میں یہ نشان دیکھ رہی ہوتی ہیں کاٹنے کے۔ یہ خواب خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ آپ جو ہے وہ حاسد سے بچیں اور صدقہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ جو ہے وہ آپ حاسد کے حسد کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو صدقہ بھی دیں، خواب کا اثر بھی ظاہر کریں۔ گھر کے اندر سے جادو جنات کے مسئلے کو کیسے ختم کریں؟ گھر کے اندر سے جادو جنات کا مسئلہ ہے تو جو ہے وہ
ایک تو اذانیں دیں گھر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر تمہیں محسوس ہو کہ شیطان جن جادو ہے تو وہاں پر اذانیں دو. تو اذان دینے سے جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ فلق ناس 7 مرتبہ کونوں میں پڑھیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں اور رقیہ دم سنیں. انشاءاللہ گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہوگا ختم ہو جائے گا اللہ کے رحمت سے. 2 بیٹیاں ہیں اور 8 بار مس کیریج ہو چکا ہے، تو بیٹی کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں. دیکھیں اس کے لیے چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا ویسے اللہ کی طرف سے کوئی بیماری ہے. دونوں طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں. اگر تو آپ کا آنا ہمارے پاس ممکن ہے تو آ جائیں، ادروائز کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ اللہ کے 4 نام ہیں 100 مرتبہ. ربی حب لی من الصالحین 100 مرتبہ. سورہ مریم 1 مرتبہ. سورہ محمد 1 مرتبہ. درود ابراہیمی 100 مرتبہ. استغفر اللہ 1000 مرتبہ. یہ دن میں 1 مرتبہ ہی پڑھائی کریں. اس کے ساتھ رقیہ دم 1 مرتبہ صبح شام سنتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے اور اولاد نورینہ سے بیٹے سے نوازیں گے. والدہ بیمار ہیں، وہ چل نہیں سکتی، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کی بیماری لا علاج ہے، تو کچھ حال بتا دیں. سورہ فاتحہ جو ہے وہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ رقیہ دمی نے سنائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے. سلطان بھائی کوشش کیا کریں مختصر سوال پوچھیں، اس میں وہ پوچھنا ذرا آسان ہوتا ہے. تو یہ 2 بھائی ہیں، کافی زیادہ مسئلہ ہے. ایک بھائی کی طلاق بھی ہو چکی ہے اور کاروبار حوالے سے بھی کافی زیادہ پریشان ہے، تو کچھ حال بتا دیں. بھائی آپ کے لیے میں ایک کلمہ بتا دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور استغفر اللہ. آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں دونوں کلمات. آپ انشاءاللہ 1 ماہ ان کو پڑھ لیں اور کم از کم 1000 مرتبہ کلمہ کو اور اس استغفار کے ورد کو کریں روزانہ اور نمازوں کی پابندی کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات کیسے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ پڑھائی آپ جاری رکھیں. خواب کے اندر فوت شدہ والدہ دیکھی ہے جو گھر میں اذان دے رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد رک جاتی ہیں، دوبارہ اذان دیتی ہیں، پھر رکتی ہیں اور پھر اذان دیتی ہیں، اور اس کے بعد گھر کو لوک لگا دیتی ہیں. اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے. جو بھی کوئی ذکر، جو بھی کوئی عمل ان کے لیے کر رہے ہیں تو وہ جاری رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے. اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ بن رہا ہے یا آپس کے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے. آپس کے معاملات یعنی حصے وغیرہ کے. ہسبینڈ کو خواب کے اندر گائے وغیرہ، کتے، شیر، سانپ، اس طرح کی کافی چیزیں نظر آتی ہیں پیچھے لگی ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کال پر بھی بات ہوئی تھی. آپ پڑھائی جو آپ کو بتائی ہے وہ کرتے رہیں. پڑھائی آپ کو بتائی گئی ہوگی انشاءاللہ. جو کال پر جو بھی مریض پوچھتا ہے اس کو پڑھائی بتائی جاتی ہے، تو آپ کو جو پڑھائی بتائی وہ جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اس شر کو. رقیہ دم سنتے رہیں. استخارے کا طریقہ بتا دیں. استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، نہیں تو ان ھذا الامر کے جہاں پر الفاظ آتے ہیں وہاں پر اپنی مراد، اپنی جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے زبان میں بول دیں کہ اللہ میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ادھر کا راستہ آسان کر دیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ادھر سے آپ کو موڑ لیں گے. آپ نے استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد وہ کام کی طرف چل پڑنا ہے. خواب کے اندر اپنے آپ کو قبرستان میں دیکھا اور ادھر شیر بھی ہیں. یہ مکمل خواب نہیں ہے. ویسے قبرستان دیکھنا اور شیر دیکھنا پیچھے لگے ہیں تو یہ شیطانی اثر کی طرف آتا ہے. حفاظتی اذکار کریں. قرض بہت زیادہ ہے، اس والے سے بتا دیں، اور کام میں برکت کے لیے بھی کچھ بتا دیں. ایک دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا اتنی قیمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سکھائی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے کا سبب پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ حسن المسلم میں آپ کو مل جائے گی. آپ یہ پڑھتے رہیں. بچے جو ہیں وہ پڑھائی کے اندر زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اس کے علاوہ وہ ڈریس بھی مانگ رہی ہیں. دیکھیں ایڈریس میرے خیال دے دیا ہے نیچے ادھر کومنٹس میں، آپ کو مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ
بچوں کے لیے سورہ فاتحہ، سورۃ الم نشرہ، سورہ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی اور کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ خواب میں سانپ دیکھا ہے کالے رنگ کا جس نے مجھے کاٹ لیا ہے، اور لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوتی اس کی کاٹنے یہ جادو جنات کے مسائل کی طرف اشارہ ہے، حسد کی طرف بھی اشارہ ہے، تو آپ خواب کا اثر بھی زائل کریں اور صدقہ بھی دیں، اور ساتھ میں سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح و شام پڑھنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ شدید ترین نظر بد کا علاج بتا دیں، کیا اپنے بچوں کے لیے پڑھائی کر سکتے ہیں؟ جی، پڑھائی بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بچوں کو دم بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے، کیا بھی ہے۔ نظر بد کا علاج سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ جو ہے وہ نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ یہ 21 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ خواب میں سر کے بال کاٹ دیے ہیں بچی نے اور میں روتی ہوں۔ یہ اچھا خواب نہیں ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ سی ٹی کی آوازیں آتی ہیں، بدبو بھی آتی ہے اور سر پر اٹیک وغیرہ بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہے۔ یہ کس وقت محسوس کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور دوسرا کیونکہ عموماً جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کیفیات ان میں سے کوئی ایک ہوتی ہیں، تو یہ تو مریض کو چیک کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ویسے میں دونوں چیزوں کا علاج بتا دیتا ہوں، یہ پڑھائی کرنے سے دونوں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ صبح شام شروع کر دیں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پی لیں، تیل لگا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ شوہر پر جدائی کا جادو کیا ہے، علاج بتا دیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 7 مرتبہ دونوں چیزیں پڑھنی ہے، اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھیں، ساتھ میں استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ انشاءاللہ 1 مہینہ کرنا ہے، رقیہ دم ساتھ میں سننا ہے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ذاتی گھر لینے کے لیے، کوئی بھی کامیابی کے لیے سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ آیت 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، کثرت استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ میری بہن بہت سرکش ہے، دین و دنیا کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتی، ہر کام میں دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، وہ سدھر جائے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے اس کو پانی وغیرہ پر دم کر کے پلائیں، ویسے اس کے لیے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے۔ بچوں کو ہدایت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30-31 ہے، وہ پانی پر 100 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے دیا جائے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی انہوں نے۔ نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی، سستی آ جاتی، کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے پڑھا کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سستی ختم کر دیں گے۔ اسیب کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اسیب عموماً جنات کی رہائش والی جگہ، اور اس کی وجہ سے جو مریض یعنی کہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں اس کو اسیب کا معاملہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر اذانیں دی جائیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ کونوں میں پڑھی جائے، سورہ فلق ناس پڑھی جائے، تو اسیب کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ اسیب، بندش اور اس طرح کے مختلف نام دیے گئے ہیں، تو یہ اصل میں پیچھے سے چیز ایک ہی ہے، لیکن ہم نے اس کو نام مختلف دے رکھے ہیں، تو یہ ناموں کا مختلف دینا یہ ہمارے مطلب دل کی بات ہے۔ سورۃ الفاتحہ 41 بار، سورۃ تغابن 3 بار اور آخری 2 کل 33 بار، کیا یہ صبح شام ریگولر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، پڑھ سکتے ہیں، مسئلے کو دیکھنا پڑے گا، مسئلہ کیا ہے، باقی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھائی یہ جو ہے وہ تینوں چیزیں شفا کے لیے بھی ہیں، جادو کھلائے پلائے جادو کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خودکشی کا مسئلہ ہے، مطلب خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، یہ وہ شیطان کے پاس ہتھیار ہے، غصہ، وسوسہ، بدگمانی، یہ وہ اس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ تنہا کرتا ہے، انسان کو دھکیلتا ہے گمراہی کی طرف، تو خودکشی کرنے والا جو ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، نہ اس کو اس جہان میں سکون، نہ اس جہان میں سکون، اگر مر کے بھی نہ چین آیا تو کدھر جاؤ گے؟ تو اگر انسان سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں تو مر کے چین نہ آیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر جو وسوسے ہیں شیطان کے وسوسے، ان کے خلاف لڑنا ہے، کمزور نہیں ہونا، خود کو کمزور نہیں کرنا۔ شیطان، آپ نے اپنے آپ کو اتنے کمزور کر لیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ پر سوار ہو گیا، اور جو وہ چاہے وہ کرواتا پھرے، آپ کا نفس اتنا جو ہے وہ معبود بن گیا آپ کا، اور آپ کو وہ جدھر چاہتا ہے لگا دیتا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھے، اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا، پڑھائی کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، ذکر کے ساتھ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں گے اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
میرے بہت دشمن ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، ہونے نہیں دے رہے، کیا کروں؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے کہ دشمن ساری دنیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دشمن تو نہیں ہے آپ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر بھی جادو کیا گیا تو اس کا علاج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق ناس سے. تو میں ابھی جو ہے اس کے لیے پڑھائی بتائی ہے تھوڑی دیر پہلے، تو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. اولاد کے مسئلے کے لیے وہ پڑھائی کی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے. خواب کے اندر چاند اور سورج دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، اور اس حوالے سے کوئی ویڈیو بھی بنائے؟ میں پہلے پچھلا سوال مکمل کر جی لوں. جی. سورہ فاتحہ اولاد کے لیے جو پڑھائی بھائی نے پوچھی تھی، جو ہے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ. یہ دن میں 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، چاہے آدھی صبح آدھی شام پڑھ لیں. تو یہ جو ہے پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. دوسرا، یہ جو چاند اور سورج دیکھنا یہ بہت اچھا خواب ہے. جو ہے اس کے لیے یہ بادشاہت کی طرف علامت ہے، کامیابی کی طرف اشارہ ہے. قرآن یاد کر کے بھول نہ جائیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اگر یاد کر کے بھولنے کا ڈر ہے تو اس کے ساتھ جڑے رہو. قرآن پاک کے ساتھ اگر تم جڑے رہو گے تو قرآن پاک تمہارے سے محبت بھی کرے گا، تم سے جڑا بھی رہے گا، تمہیں یاد بھی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، قرآن پاک سے محبت چھوڑ دیتا ہے، پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو قرآن انسان کے دل سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے ایک اونٹ ہے اس کو کھول دیا جائے باڑے میں سے اور وہ بھاگ جاتا ہے جیسے باہر کو، اس طرح قرآن پاک دل سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے مسلسل قرآن پاک کے ساتھ محبت کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا، عقیدت کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا، یہ کبھی آپ کو بھولنے نہیں دے گا. کئی سالوں سے لوگوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو بے عزت کرتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں، یہی تو طریقہ ہے، یہی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ لوگوں نے تو یہ کرنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے، اتنی عظمت و مقام والے، لوگوں نے تو انہیں پتھر مارے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارے اور میرے نبی دعا دے رہے ہیں. تو یہی طریقہ بنائیں، اپنا ضرف بڑا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے. آپ کو رشتہ دار اچھا کام کرنے پر گالیاں دیتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کا شیوا ہے. کوئی بھی نبی نے دعوت دی ہے تو اس کو برا بھلا کہا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ باتیں سنائی گئی ہیں، ان کو پتھر کھانے پڑے ہیں. تو یہ نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ کار ہے، نبیوں کی سنت ہے. تو اس پر عمل کریں، انشاءاللہ مضبوط رکھیں اپنے آپ کو. جواب نہیں دینا، آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے اپنے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غصہ نہیں کرتا وہ بہادر ہے. بہادر کیسے ہے؟ شیطان غصہ دلاتا ہے تو یہ شیطان کے خلاف لڑ کے اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، یہ بہادر ہے. تو اس لیے لوگ تو ہمیں نہیں چھوڑتے، ہمیں بھی مطلب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ جواب دینے لگ جائیں اور لوگوں کو دیکھنے لگ جائیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، تو پھر تو کوئی بندہ بھی نہیں کام کر سکے گا. اس لیے لوگوں کی بات فکر نہیں کرنی. شوہر کے دل میں اولاد کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اس حوالے سے وظیفہ بتا دیں. اس کے لیے آپ تہجد کی نماز شروع کر دیں اور اللہ سے دعا شروع کر دیں اور اس کے والدین کی خدمت شروع کر دیں. یہ 3 عمل میں نے بتائے ہیں، یہ شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے معاملات جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرف پھیر دے گا. سسٹر سفیان، آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ دے دیا گیا ہے، تو آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں. شادی میں کافی زیادہ رکاوٹ ہے، کوئی دعا بتا دیں تاکہ شادی جلدی ہو جائے. دیکھیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام، اور اس کے ساتھ سورۃ الرحمن 1 مرتبہ صبح شام. یہ پڑھائی شروع کر لیں. انشاءاللہ جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہوگی یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے رکاوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ رکاوٹ ختم کر دیں گے. کیا گناہوں کی وجہ سے پریشانی اور گردن کا رنگ بدل سکتا ہے، کالا رنگ ہو سکتا ہے؟ نہیں، گناہوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. ہاں، پریشانی کا آ جانا اللہ کی طرف سے وقتی طور پر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھ جائے اور ان معاملات سے پیچھے ہٹ جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے. باقی جو ہے وہ گردن کا رنگ اور اس طرح کی رنگت اس کا تعلق نہیں ہوتا. خواب میں فروٹ وغیرہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا خواب ہے. فروٹ دیکھنا، پھل دیکھنا، کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو یہ اچھا خواب ہے. گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس بارے سے کچھ بتا دیں.
دیکھیں دعا کی جا سکتی ہے، اگر کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، تو دعا جو ہے وہ بہترین طریقہ کار ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پانی دیجیے گا آپ سے۔ خواب کے اندر دو کتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، ایک کا جو فیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، دوسرا بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے یہ بتانا پڑے گا۔ ان کا اپنا ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ شر سے دور کر دیں گے انشاءاللہ، جو بھی جادو جنات کا شر ہے اس کو دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں۔ سسٹر نشین، آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ اولاد کا مسئلہ ہے، اس بارے میں پھر پوچھا گیا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، جادو کو دور کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں پڑھائی میں نے اولاد کے حوالے سے میرے خیال 3 سے 4 بار بتا دی ہے، تو وہ آپ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نواز دیں گے انشاءاللہ۔ محمد طلحہ بھائی اپنا سوال کو ریپیٹ کر لیں، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ لا الہ الا اللہ۔ طلاق رکوانے کے لیے اور شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اس حوالے سے کچھ پڑھائی۔ دیکھیں شوہر خامن بیوی کے معاملات جو ہیں ان میں عموماً شیطان کے حملے کی وجہ سے رکاوٹ اور اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ذکر کے ساتھ جڑ جانا ہے، تہجد کی نماز شروع کر دینی ہے، اس کے والدین کی خدمت شروع کر دینی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی شروع کر دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے۔ پڑھائی کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے، انشاءاللہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ شعیب حسن بھائی اپنا سوال ریپیٹ کر دیں، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ کا جو بھی سوال ہے آپ دوبارہ پوچھ لیں۔ نوکری کے حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں نوکری، کام میں، رزق میں برکت، کامیابی کے لیے کثرت سے آپ نے جو ہے وہ سورہ توبہ کی آخری آیت استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھنا ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین بنا لے صدقہ دینے کی، چاہے 10 روپے کا دینا ضرور ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدقہ کرتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے، برکت کر دیتے ہیں۔ جو صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ذکر کرتا ہے، پڑھائی جو میں نے بتائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ رکاوٹیں ختم کر دیتے ہیں اور کامیابی سے نوازتے ہیں۔ بچے کھانا نہیں کھاتے ٹھیک سے، اس حوالے سے کچھ دم بتا دیں۔ دیکھیں سورۃ علم نشرہ اس کے لیے 7 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ علم نشرہ کھانے پینے والی چیزوں پہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ جی واٹس ایپ پر کال نہیں سنی جاتی، آپ نمبر پر کال کریں تو بہتر ہے، لیڈیز کا کور فی الحال جو ہے وہ نہیں شروع کر رہے۔ ہمارا گھر بن رہا ہے، خیر خیریت سے بن جائے، اس حوالے سے کچھ وہاں پر جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک چلایا کرے تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، خیر خیریت والے معاملات ہی ہوں گے۔ سعد بھائی اپنا سوال جو ہے وہ اپنا ریپیٹ کر دیں، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، اور آپ کو اپنی والدہ کا نام یا اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنا مسئلہ بتائیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پر ہم بار جو ہے وہ گزارش کر چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ والدہ کا نام یا اپنا نام یا نام سے حساب کرنا، اس پر بہت دیر سے میں بتا کے تھک چکا ہوں کہ یار ایسے حساب نہیں ہوتا، ایسے تشخیص نہیں ہوتی، ایسے تشخیص صحیح نہیں ہوتی۔ تو آپ ان چیزوں سے نکلیں، حقیقت کی طرف آئیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اذکار کریں، خود اپنا علاج کریں، اس طرف آئیں، تو آپ پھر وہی وہ پرانے دور کی باتیں، وہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں، اور اس دور کی باتیں، ان دنوں کی باتیں جن دنوں لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، اور جیسے وہ کوئی پیر کہہ دیتا یا کوئی ملنگ کہہ دیتا ویسے مان لیتے، ان چیزوں سے نکلیں۔ اب تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق کریں، خود علاج ڈھونڈیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علاج، اس طریقے پر چلیں۔ تو نام سے علاج، تشخیص، یہ معاملات جو ہے نا وہ نہیں ہوتے۔ آپ جو ہے وہ جو ہے پڑھائی خود کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ پرندوں کو دانا یا پانی وغیرہ ڈالنا صدقہ ہے؟
ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کی عورت کا ملتا ہے کہ وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس پر رحم کر دیا، حالانکہ وہ خود گناہگار تھی، تو اس طرح کرنے سے اچھے مثلا فائدہ ہی ہے۔ خواب کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے اور گھر والوں سے دور ہو جاتی ہوں۔ ہاں یہ جادو جنات کے مریض کی علامت ہے، تو آپ نے سورۃ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت